السلام علیکم. خالد اقبال از ہیئر. دس از ویری امپورٹنٹ ویڈیو. یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں. اس کا مرکزی نقطہ یا تھیم یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے معاشرے کے اندر کیا تبدیلیاں لا رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ناظرین، اے آئی کو خوف کی علامت بنا دیا گیا ہے. یہ مت ہے کہ اس کے آنے کے بعد انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، بھوک اور افلاس میں اضافہ ہوگا، چند لوگوں کے ہاتھ میں اے آئی کا استعمال ہوگا اور وہی دنیا کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلا رہے ہوں گے. بہرحال اے آئی بہت سی تبدیلیاں لائے گی. وہ کام کرنے کا پیٹرن ہو یا سوشل کلچرل ڈیولپمنٹ ہو، اگر ہم اے آئی کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ ایک ٹول ہے جو سوچنے سے لے کر کام کرنے تک ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اسی طرح تبدیل کر کے اس سے کام لینا شروع کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی نئی نہیں ہے. ہم پہلے بھی ان فیسز سے گزر چکے ہیں. ناظرین، بہت پہلے تمام انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے. مشین ایجاد ہوئی تو کام کرنے میں بہت سی تبدیلیاں رونمائی ہوئیں. پہلے جتنی زمین پر 50 لوگ مل کر ہل چلاتے تھے، وہاں ایک ٹریکٹر سے کام ممکن ہو گیا. لوگ جانوروں مثلاً اونٹوں گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. پہیے نے یہ سفر آسان کر دیا اور آرام دہ بھی کر دیا. وقت کی بچت ہو گئی. بعد ازاں بحری اور ہوائی جہاز کے سفر آپ کے سامنے ہے. پیغام رسانی کے لیے ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور کئی دن لگا کر دوسری جگہ پیغام پہنچاتا تھا. ٹیلی فون ایجاد ہوا تو گھوڑ سواری سے پیغام رسانی کا سلسلہ پہلے محدود اور پھر ختم ہو گیا. کمپیوٹر آیا تو بے پناہ شور مچا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. آپ نے خود دیکھا نیچر آف جاب بدل گئی، لیکن لوگوں کو جاب کے زیادہ مواقع میسر آئے. آٹومیشن سے زندگی تیز ہوئی، لیکن انسانوں کی ضروریات کی نیچر تبدیل ہو گئی اور وہ خیال، تصور یا خوف غلط ثابت ہوا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اب اے آئی کے بارے میں بھی لوگوں کے غلط اندازے اور خوف ہے. اے آئی بہت عرصہ سے ہماری مشینوں میں استعمال ہو رہا ہے. انسانی دماغ ہی تو ہے جو اس پر ریسرچ کرتا ہے اور اس کے استعمال کو ایکسپینڈ یعنی وسیع کرتا جا رہا ہے. اے آئی کو سمجھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ سوشل سائنسز یا سائنسز میں اس کا استعمال بالکل مختلف ہے. آپ نے آج کل کے تعلیمی اداروں کے اشتہارات دیکھے ہوں گے. میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک پرائمری اسکول کے باہر لگے بورڈ پر، جو سائن بورڈ ہوتا ہے، اس پہ لکھا تھا تعلیم بذریعہ اے آئی. یہ یقیناً ایڈورٹیزمنٹ ہی ہوگی. سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں. اے آئی ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے، معلومات کو پہچان سکتی ہے. مثلاً فیس ریکگنیشن. آپ نے اپنا فون کھولنا ہے، اگر آپ نے پاسورڈ نہیں ہے، آپ اپنا چہرہ اس کے سامنے کریں تو وہ اس کو پہچان کر آپ کا فون جو ہے وہ استعمال کے قابل بنا دے گا. اے آئی دی گئی انفارمیشن کا انالیسس بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. ناظرین، جنریٹو اے آئی تخلیقی کام کرتی ہے. اب جنریٹو اے آئی پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ میری چینل پہ موجود ہے. اگر آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. جنریٹو اے آئی تخلیقی کام کرتی ہے. اس کا تعلیم میں استعمال ہو رہا ہے. اس کو کہیں کہ آپ اسکرپٹ لکھ دیں تو یہ لکھ دے گی.
اس سے آپ گرافک ڈیزائنز بنوا لیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں یہ آپ کی مدد کر سکتی ہے وغیرہ۔ اس کا ایک سوشل پہلو بھی ہے جو دلکش بھی ہے اور خطرناک بھی۔ آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں، جو بھی سوال پوچھیں آپ کو جواب دے گی۔ اگر آپ اپنا مکمل ڈیٹا اس کو بتا دیں، مثلا جنس، عمر، تعلیم، صحت کے حالات، کھانے میں پسند اور ناپسند، عمومی طور پر آپ کیا پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ کو کون سا ملک پسند ہے وغیرہ، اور آپ جنریٹو اے آئی کو کہہ دیں کہ جب بھی میں تم سے گفتگو کروں، کوئی سوال پوچھوں، تو تم نے ان تمام باتوں کو محفوظ خاطر رکھنا ہے، تو یہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے گی، اور جب آپ سوال پوچھیں گے تو اسی طرح یہ جواب دے گی۔ آپ اس کو ڈیٹا دیں اور کہیں کہ مجھے اس کے ٹیبلز بنا دو یا گراف بنا دو، تو یہ بنا دے گی۔ گویا آپ کو تعلیمی کام میں یہ اسسٹ کرے گی۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر سارا کچھ جنریٹو اے آئی نے کر دیا تو طالب علم کا ذہن تو ڈیولپ نہیں ہوگا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے دیکھنا ہوگا۔ میرے بچپن میں ہم پہاڑے یعنی ٹیبلز یاد کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیلکولیٹر آ گیا، اس کا استعمال نالائکی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر کیلکولیٹرز میں بہت سے فنکشنز آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی تعلیم کا جو سلیبس ہے اس میں بھی بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں، تو پھر ایسا بھی ہوا کہ کیلکولیٹر کو آپ کمرہ امتحان میں لے جا سکتے تھے۔ ریکوائرمنٹ بدل گئی۔ اس کے بعد کمپیوٹر آیا تو ہر لیول پر تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں ہوئیں، اور کمپیوٹر کو ہم نے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اپنا قیمتی وقت بچایا، اور بہت سی پرابلمز ہم نے ان کا حل بھی تلاش کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں۔ مثلا میرے گھر کی دیواریں ہیں، ان پہ پینٹ ہوا ہے، اور میں 2 سال بعد پینٹ کو دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پینٹ والے کو بلایا تو وہ کہتا تھی یہ تو 2-3 پینٹ ملا کے جو ہے وہ رنگ بنایا گیا ہے۔ تو وہ کیا کرتا کہ چند ایک پینٹس لے آتا اور گھنٹوں لگاتا کہ وہ وہی شیڈ بنا سکے۔ وہ کیا کرتا تھا، 2-3 رنگ ملا کے پھر اس نے دیوار پہ لگانے، پھر اس کے سوکھنے کا انتظار کرنا، پھر کہنا کہ یہ ایگزیکٹلی اس جیسا نہیں بنا، پھر کون سا رنگ اور ڈالنا ہے، پھر اپنے تجربے کی بنا پہ وہ رنگ اور ڈالتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا وہ دیوار سے پینٹ جو ہے وہ کھرچ کے لے جاتا ہے۔ بہت سی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں جن کے پاس کمپیوٹرز ہیں، وہ کمپیوٹرائز طریقے سے کلرز اور ٹونز بناتے ہیں، وہ فوراً ایگزیکٹلی آپ کو وہی ٹون بنا کے دے دیں گے۔ سوشل سائنسز میں جنریٹو اے آئی کی بات کرتے ہوئے، اے آئی ایک معاشرتی مشکل ہو سکتی ہے۔ جنریٹو اے آئی کو آپ نے اپنا سارا کچھ بتا دیا، اب وہ آپ کو اتنا زیادہ جاننا شروع ہو گئی کہ شاید آپ خود بھی اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کے تمام حالات سامنے رکھ کے دے گی، اور آپ اس کو اپنا ہمدرد جاننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر یہی سارا کچھ ایک روبوٹ کے ذریعے ہو گیا تو آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک خوبصورت روبوٹ سے، جو کہ آپ کو اتنا زیادہ جانتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے، آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور پھر آپ معاشرے سے کٹ جائیں گے۔ یہ ایک معاشرتی مشکل ہو سکتی ہے۔ جنریٹو اے آئی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور انسانی دماغ کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے تعلیمی سلیبس میں مزید تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ مثلاً گریجویشن کی کلاس کو
آپ نے ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا، سب نے جنریٹیو اے آئی سے مضمون لکھوا لیا، طالب علموں کا ذہن تو استعمال ہوا ہی نہیں، لہٰذا ان کی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ ہر طالب علم کا مضمون مختلف ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہر طالب علم مضمون پڑھ کے جنریٹیو اے آئی سے سوالات کرنا شروع کر دے، وہ ہر قسم کے سوالوں کا جواب دے گی، پھر طالب علم ان سوالوں کے جواب کو سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں خود ایک نیا مضمون لکھ سکتا ہے، یا جنریٹیو اے آئی کو دوبارہ کہہ سکتا ہے کہ اب ان سوالوں کے جو تم نے جوابات دی ہیں اس کی روشنی میں مجھے دوبارہ مضمون لکھ کے دو۔ بہرحال سلیبس اور پڑھائی کا طریقہ کار یہ یقینی بنا سکتا ہے کہ طالب علم جنریٹیو اے آئی سے آگے سوچے، مزید تخلیقی ہو، یعنی کریٹیو ہو۔ جنریٹیو اے آئی میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ مختلف انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ کو صحیح جواب دے۔ ناظرین، فضا میں مختلف ملکوں کے سیٹلائٹس ہر وقت موجود ہیں جو زمین کی تصویریں بناتے رہتے ہیں۔ ان کو آپ انسانوں، مشینوں اور مختلف اشیاء کی تصویریں بھیج دیں، فیڈ کر دیں، اور ان کی موومنٹ کے بارے میں آپ پوچھیں۔ آپ کسی شخص، کسی بلڈنگ یا کسی مشین کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پوچھیں۔ جنریٹیو اے آئی جہاں انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے، وہیں تباہ و بربادی کا سامان بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اے آئی اور جنریٹیو اے آئی کو سیکھیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم اس کو استعمال کر کے مزید کریٹیو ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہیومن مائنڈ کی نسبت جنریٹیو اے آئی بہتر نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ہیومن مائنڈ کی ایک پروڈکٹ ہے۔ مشین کی طرح اس میں خوبی ہے کہ یہ بہت سی انفارمیشن اور ڈیٹا فوراً سکین کر کے آپ کے سوال کا جواب دے سکتی ہے، لیکن ہیومن مائنڈ سے سپیریئر نہیں ہو سکتی۔ یہ خوف، ڈر کہ اے آئی سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہیومن مائنڈ جو ہے وہ بہت سپیریئر ہے۔ آپ جنریٹیو اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اس لیول سے آگے سوچیں اور مزید کریٹیو ہو جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔